نا انسان کا چہرہ یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آئینہ دار ہوتا ہے. چہرے سے سمجھ آ جاتی ہے. آپ کسی بندے کو لفظوں کا ہیر پھیر کر سکتے ہیں. چہرہ جوہری کھانے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا ہے جی. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, چہرہ آپ کو بیان کر دیتا ہے. چہرہ آپ کو بیان کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. اور چہرہ پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. دیکھنا, پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں نا کہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب. چہرہ پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں کہ جھوٹے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے, سچے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے. چہرہ تو چگلی کھا جاتا ہے, وہ بتا جاتا ہے, حقیقت کیا یہاں کر جاتا ہے. چہرہ چہرہ ہے, اس کے خد و خال کیسے ہیں. آپ دیکھیں نا, توجہ کریں. کوئی بندہ دوست آپ کے پاس آئے نا تو وہ آپ اسے کہتے ہیں یار کیا بات ہے, کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کہتے ہیں نہیں کوئی بات ہے. کہتے ہیں نہیں یار کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں یار ایویں نہ کر, تیرا چہرہ دس لکھ گل ہے. نہیں سمجھے آپ, بولے نا, کہتے نہیں کہتے. وہ کہہ نہیں رہا ہے کہ کوئی بات, وہ کہہ رہا ہے لیکن اس پہ آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات. دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ. انسان کا چہرہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. ہم نے حضور کے چہرے سے محبت کی خیرات لینی ہے. اب توجہ رکھیے گا میری طرف. ہم پڑھتے تھے, حفظ کر رہے تھے, حفظ کرتے ہوئے وہاں کھیت تھے دور باہر, ہم عصر کے بعد وہاں چلے جاتے تو کبھی کبھی علم کے موتی عام لوگوں سے مل جاتے ہیں. وہاں کھیت کے تربوز کے کھیت تھے تو ایک بابا جی تھے. ہم نے ان سے تربوز لیے تو وہ کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ, آج تم سے ایک بات کرنی ہے. ہم نے کہا پتہ نہیں آج کیا بات کرنی ہے. ہم روزانہ جاتے تھے تو کہنے لگے بیٹا اپنے چہروں کی حفاظت کرنا. وہی جملہ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ قیامت والے دن پہچان چہروں سے ہونی ہے. بس کس سے ہونی ہے؟ ہاں یہ بات آپ توجہ سے سنیے گا. قیامت والے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کتنے حفاظ تو راہ بیٹھے ہیں. اس دن کچھ چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر کالک بنی ہوگی. وہ جو سورج سے زیادہ روشن ہوں گے ہم اس طرف آنے لگے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے روشن ہوں تو اس کا علاج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, اس کا حال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ توجہ سے سننے والی بات ہے. کہنے لگے بیٹا اپنے چہروں کی حفاظت کرنا. یہ جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, سب کے لیے یہ درس ہے. اپنے چہروں کی حفاظت کریں, اپنے چہروں کی حفاظت کریں. ہم نے کہا بابا جی ہم چہرے کی حفاظت کرتے ہیں, مطلب ہم وضو کرتے ہیں, صابن سے دھوتے ہیں, تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حفاظت ہے چہرے کی, گرد سے بچاتے ہیں, یہ حفاظت ہے نا یہ ہماری. چلے زیادہ ہوا تو کوئی کریم لگا لیں گے جیسا کہ آج کل چل رہا ہے. تو ہم نے کہا جی تو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں بیٹا سنو میری بات. 3 مقامات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. یہ چیز کتابوں میں نہیں ملی ہمیں, کم از کم سیاستہ کے لیول تک پڑھا ہم نے, تو یہ چیز کتابوں میں اس طرح نہیں ملی جس طرح بابا جی نے ہمیں سمجھائی. اور یہ سینہ پسینہ بات ہے, میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دی جائے حضور کے چہرے کے فیضان کے صدقے سے. کہنے لگے بیٹا 3 مقامات انسان کی زندگی میں آتے ہیں جہاں چہرہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان کیا ہے. کتنے مقامات؟ 3 مقامات. 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کا چہرہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان کس کیلیبر کا ہے, کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے. ہمیں تجسس پیدا ہوا, ہم نے کہا بابا جی یہ کیا بات کی آپ نے, تو پھر بتا دیں. کہنے لگے بیٹا زندگی میں پہلا وقت آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خالائیں, پھوپھیاں, نانی, دادی آ جاتی ہیں. کیا کہتی ہیں جی؟ بچے کا کیا بات ہے, کیا جی فرمایا جناب نے, بچے کا منہ دکھائیں جی. بھئی بچہ کم از کم 1.5-2 فٹ کا تو ہے نا, اس کے ہاتھ نہیں دیکھ رہے, اس کی انگلیاں نہیں دیکھ رہی, اس کی کلائیاں نہیں دیکھ رہے, اس کا شانہ نہیں دیکھ رہے, اس کے پاؤں نہیں دیکھ رہے, اس کے گھٹنے نہیں دیکھ رہے, اس کے ٹخنے نہیں دیکھ رہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہے کوئی بات کرنے والی. باقی سارا انسان وہ دیکھے ہی نہیں آپ نے, اور کہہ رہے ہیں چہرہ دیکھے.
بات تجسس والی ہے نا. شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی غور ہی نہ کیا ہو کہ اس منہ دیکھنے میں معاملہ کیا ہے. تو وہ بابا جی ہم نے پھر تجسس کہا جی وہ کیوں دیکھتی ہے؟ کہنے لگے کہ وہ دیکھیں نا آپ کبھی توجہ کریں, آپ وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا ہمیں. نانی کہتی ہے دیکھیں نا اس کے ہونٹ ماں جیسے ہیں. دادی کہتی ہے نہیں اس کی ناک باپ پہ گئی ہے. پھوپھو کہتی ہے اس کی آنکھیں دادا ابو پہ گئی ہیں. اور کوئی خالہ بولتی کہتی اس کے رخسار جو ہے نا وہ فلاں چچا پہ گئے ہیں, فلاں پہ گئے ہیں. اپنے خاندان سے نا وہ اس کے آزاد چہرے کے میچ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے. یہاں تک تو آپ گواہ ہیں نا میرے ساتھ, یہاں تک تو گواہ ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہی بات تو بابا جی نے ہمیں بتائی. ہم نے پوچھا جناب بتائیں تو صحیح, آپ تو یہاں تربوز کے کھیت میں ہوتے ہیں, یہ بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے, تجسس بڑھ گیا. کہنے لگے بیٹا نزدیک ہو جاؤ, آپ بات سمجھنے والی ہے. وہ جو اس چہرے کے آزار, ناک, کان, لب یہ ملا رہی ہوتی ہے نا اپنے خاندان کے ساتھ, وہ اس بات کی تسلی کر رہی ہوتی ہے کہ بچہ اپنا ہے, غیر نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ بچہ اپنا ہے. بچے کی 9 ماہ کی خلوتیں وہ ساری کی ساری کون بیان کر رہا ہے؟ وہ بچے کا چہرہ بیان کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہم دیکھتے ہیں اور ایسا ہی ہے. یہ بات جب ہم نے آبزرویشن کی قرآن کی آیات سے پہلے کی تو ہمارے سامنے یہ بات کھل گئی. تو ہم نے تجسس سے کہا بابا جی دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ جب انسان کا چہرہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کیسا ہے. تو کہنے لگے جب انسان جوان ہوتا ہے نا, آپ جوانوں کے لیے یہ بات ہے, ان جوانوں کے لیے جو اپنی جوانی بچا کے رکھتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں. جو اقبال نے کہا تھا کہ بے داغ ہے مثل سحر اس کی جوانی. اس جملے پہ غور کیجیے. اقبال نے کہا تھا بے داغ ہے مثل سحر اس کی جوانی. جنہوں نے جوانی اپنی محفوظ رکھی ہوئی ہے اور وہ جن کا شباب ختم ہو چکا. بابا جی کہنے لگے جب بچہ جوان ہوتا ہے نا 20-25 سال کا, دولہا بنتا ہے اور دولہا بن کے آگے جاتا ہے. تو آج کل تو خیر شادی ہالوں کا رواج آ گیا. کہنے لگے کہ وہ عورتیں سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں قطاریں بنا کے, کہتی ہیں دولہے کا چہرہ دیکھیں. بھئی 5-5.5 فٹ کا بندہ ہے, اس کے باقی اعضاء ہیں, ہاتھ پاؤں ہیں, باقی لباس پہنا ہے, 7 سوالے بھی ہیں, ان کو دیکھ لیں. دولہا ہی دیکھنا ہے اور دولہے کا چہرہ دیکھنا ہے. کیوں؟ بابا جی بتانے لگے کہ اس لیے کہ جب بندہ اس کیفیت میں اس مقام پہ آتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ نے جوانی کے شباب کی رونق چہرے میں متعین کی ہوتی ہے. شباب کی رونق کہاں پہ ہوتی ہے؟ چہرہ دیکھ کے دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر جوانی ہے یا ختم ہو چکی ہے. تو پہلے دن سے لے کر 25 سال تک کی زندگی, اس 25 سال کی زندگی کی گواہی وہ زبان سے دے یا نہ دے, اس کا چہرہ اس کی گواہی دے دیتا ہے. دے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اچھا اب ہم بات کی طرف آنے لگے. یہ 2 مرحلے ہو گئے, یاد رکھیے یہ بات, آپ کو کام دے گی ساری زندگی اور اس کے بعد آپ محتاج ہو جائیں گے. اب آپ محتاج ہو جائیں گے اس لیے کہ اب یہ مرحلہ ہم سب نے طے کرنا ہی کرنا ہے. اعلان ہو گیا جی حضرت فلاں 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 فوت ہو گئے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے. تجہیز ہو گئی, کفنا دیا گیا, غسل کرا دیا گیا, جنازہ اٹھا لیا گیا, جنازہ گاہ میں پہنچے, جنازہ گاہ میں پہنچے, جنازہ گاہ میں پہنچے, جنازہ حضرت نے پڑھا دیا. تو جنازہ پڑھ کے کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہیں؟ اچھا چہرہ دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ عشق حضرت, محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. زندہ باد. ہم نے پھر پوچھا بابا جی چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟
چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ بیچارہ 50 سال 60 سال گزار کے کیا ہے انہی بندوں میں، انہی رشتہ داروں میں، اب چہرہ دیکھ کے کیا کریں گے؟ اس کے پاؤں دیکھ لیں، اس کے ہاتھ دیکھ لیں، اس کے باقی اعضاء ہے ان کا مشاہدہ کر لیں، چہرہ کیوں دیکھیں؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا اب سن لو میری بات، اب جو بات سمجھنے والی ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک چہرے نے اس کی ہر بات کی گواہی دی ہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک چہرے نے اس کی ہر بات کی گواہی دی ہے۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے بعد اس بات کا یقین کرنا چاہتے ہیں اگر اس کا چہرہ سکڑا ہوا ہوگا، چہرے پر آسودگی نہیں ہوگی، چہرہ اترا ہوا ہوگا تو لوگ ساتھ گزرتے جائیں گے، استغفر اللہ بھی پڑھتے جائیں گے، دل ہی دل میں کہتے جائیں گے یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ ہم نے کہا بابا جی اگر اس کے الٹ ہو گیا، فرمایا اگر اس کے الٹ ہو گیا تو وہ بھی سن لو، اگر اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہوگا تو لوگ اور کچھ نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ڈوگری بول رہے میں نامہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بات دکھا رہا ہوں۔ حضور سائنس کہتی ہے 12 گھنٹے بعد چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور لوگوں بولو 48 گھنٹے گزر گئے خادم حسین رضوی دا، وعدہ خدا دی قسم کسی برف خانے وچ نہیں رکھا گیا، کسی فریج دے وچ نہیں رکھا گیا، سائنس پریشان ہو گئی، جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ آواز آئی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و السلام، بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، بے شمار بے شمار۔ تو ہم نے چہرہ دیکھ کے کہا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ہم ان کی شفاعت کے، بولو یار بولو، اب بولنے کا وقت ہے، جب بولنے کا وقت ہو۔ بابا جی نے یہی تو ہمیں سمجھایا ہے، جب ناموس عزت مصطفیٰ کی بات آ جائے پھر سینہ تان کے بولا کرو، حشر میں ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ارے ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا۔ جب بابا جی یہ بات ختم کر چکے تو یہ بات پلے باندھ لی، تب میں نے قرآن کی یہ آیت یاد نہیں کی ہوئی تھی، پھر قرآن کی آیات مقدسات کی تلاوت کی، یاد کی، اور پھر سیاستہ تک پڑھا، اور پھر جب وہ بابا جی کی بات ٹیلی ہوئی نا تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ حشر میں چہرے روشن ان کے ہونے ہیں جن کو چہرہ مصطفیٰ کا فیضان ملا ہوا ہے۔